تو بچے انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے ہیں، چونکہ آپ کی عادت تھی آپ اپنے اونٹ پر بھی اور دوسروں کے اونٹ پر بھی بچوں کو سوار کرتے، تو وہ سٹی کے باہر مدینے کے دروازوں پر کھڑے ہوتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ہم کو بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس باپ بائک پہ آ رہا، بچہ آتے ٹانگ توڑ دوں گا، گھر میں ہوں، بولتا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے سفر سے تو بچے انتظار کرتے، پھر آپ کے اونٹ کے مطلب آپ جو جانور پہ ہوتے اسے سوار کرتے اور دیگر صحابہ کے بھی سوار کرتے، مطلب بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے۔ جدید دور میں ہم جا رہے ہیں نا، یاد رکھو بچے ہاتھ نہیں آنے والے آپ۔ ہماری امیدیں بچوں سے یہ ہے کہ ہمارے اطاعت گزار فرمانبردار بنے، ہونا چاہیے بچوں، آپ کے والدین چاہے جیسے بھی ہو، جو بات میری سن رہے جیسے بھی ہو، آپ کی ان کی اطاعت گزار فرمانبرداری ان کی کرنا ہے، لیکن میری بات کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نا، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے یہ سب۔ ایک بچہ ہے جو آپ کی نہیں سن رہا ہے، لیکن وہی بچہ اس کی چچا کی سنتا ہے، کیوں؟ چچا سے اس کا رشتہ دیکھو کیسا ہوتا ہے، چچا آتے اور کیا پٹھے گرو کیا چل رہا ہے، چل آ جا ادھر، کہاں ہے تیرا بڈھا باپ، گیا کیا نہیں ہے، چل آ جا پھر اپن دونوں بیٹھیں گے چائے۔ چچا سے اس کا تعلق دیکھو، دونوں کتنی بات کرتے اور سنتے، چچا ایسا ہو گیا، چچا فلاں ہو گیا، چچا ایسا ہو گیا، بڑے ابا، کبھی بڑے ابا سے رہتی اس کے چیز، بڑے ابا ایسا ہو گیا، تایا جس کو بولتے ایسا ہو گیا فلاں۔ اب دیکھو کیسے چلتی ان دونوں، آپ کا کیوں نہیں سن رہا ہے؟ کیونکہ بڑے ابا سنتے ہیں، چچا سنتا ہے، ماموں سنتا ہے اس کی بات۔ تو بچوں کی مزاج اور فطرت ہوتا ہے، جو ان کی بات سنتے ہیں وہ ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، جو ان کی بات نہیں سنتے بچے ان کو پسند نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک پروگرام کے سلسلے میں جو ہے یہاں آنا ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ ایک پروگرام جو ہے آپ کے شہر میں بھی رکھنا ہے، اور الحمدللہ اس شہر کے پروگرام کی نسبت سے 2-3 اور پروگرام چونکہ آج رکے تھے، نظام آباد میں تو اور بھی پروگرام ہو گئے ماشاءاللہ، اور پھر یہ پروگرام بھی ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ان کی کوششوں کو جو ہے قبول کرے، اور ہم تمام کو جو ہے جس کو ہم کہیں گے اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آئیے، جو ٹاپک جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے گھروں کی اصلاح، اور گھروں کی اصلاح یاد رکھیے یہ بہت بنیادی اور بہت اہم ٹاپک ہے۔ وہ اس لیے کہ افراد جہاں جمع ہوتے ہیں اس کو گھر بولتے ہیں، مطلب جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ گھر بن جاتا ہے۔ جہاں گھر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹاؤن، ولیج یا سٹی بولتے ہیں، یاد رکھیں، ایک کمیونٹی بن جاتی ہے، یاد رکھیں، اور پھر اسی سے شہر اور ملک اور بستیاں بستی چلی جاتی ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو سب سے چھوٹا یونٹ، سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی، اس کی اصلاح کیسے کریں۔ اصلاح معاشرہ ایک بڑا پروگرام رہتا ہے، مطلب اس میں آپ بات کر سکتے ہیں جو سماج میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، لیکن جب ہم گھروں کی اصلاح کی بات کریں تو ہم ایک جو سب سے چھوٹی اکائی ہے سماج کی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کی اصلاح کیسے کرنا اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں یا بتانے کی کوشش کروں، سب سے مشکل کام جو اصلاح کا ہوتا ہے نا وہ گھر والوں کی اصلاح ہی ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام انبیاءوں کی زندگی آپ مثال کے لیے لے لیجیے، جو سراپا ہدایت تھی، نہ جانے کتنے لوگوں نے انبیاءوں سے ہدایت لی، لیکن کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ ان کے گھر میں لوگ ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا مثال ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتہ دار مثال ہے، اس کے علاوہ دیگر انبیاءوں کے بھی ہم کو واقعہ ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد مثال ہے ہمارے لیے۔ تو گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو زندگی میں؟ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا۔ اگر میں ایک عام بات آپ سے کہوں تو سب سے مشکل چیز میرے لیے بھی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو درس میں بٹھا کے رکھنا۔ وہ میرا درس نہیں سنتے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی نکل کر بھاگ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اب وہ کیا ہے، روز سن کے ایسا رہتا ابو تو یہ بولنے والے، اب کیا بولیں گے، اور آپ سمجھ رہے؟ تو سب سے مشکل ہے مجھے ان کی اصلاح کرنا کہ ارے بیٹے بیٹھ جاؤ میرے درس میں تھوڑی دیر، آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو کیا ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اپنوں کی اصلاح کرنا۔ اب جو میں آپ کے سامنے عنوان رکھ رہا ہوں وہ گھر والوں کی اصلاح ہے، مطلب گھر میں کون کون ہے آپ کے؟ والدین ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو لے لیں، والدین، بیوی شادی شدہ اگر آپ ہیں تو، اور بچے۔ آپ غیر شادی شدہ تو والدین، آپ کے بہن بھائی اور رشتہ دار، چاچا، ماموں اور جو بھی پھوپھی خالہ جن کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں، یہ گھر ہے۔ اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں پڑوس کے لوگ ہماری بات کو مان لیتے ہیں، پتہ نہیں کسی ملک اور شہر کے لوگ بات مان لیتے ہیں، ہمارے گھر میں وہ بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے مشکل کام ہے، یاد رکھیں۔ مطلب میں جو اصلاح کی آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ایسی اصلاح ہے جہاں کبھی کبھار دیکھا گیا ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پہ دانے ڈالنا اور امید کرنا اس سے جھاڑ لگیں گا اور اس کو پھلائیں گے، کبھی کبھار، ہر بار نہیں۔ اللہ جس کے ساتھ آسانی کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھیں۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اکثر جگہ تو بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیے آپ قرآن و سنت پہ آ گئے, آپ کا سگا بھائی موجود ہے, وہ آپ کا منہ تک نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کتاب و سنت پہ آ گئے, آپ کے والدین ہو سکتا ہے اس پر نہ ہو, وہ آپ کو دیکھنا اور آپ کی یہ بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. آپ قرآن و سنت پہ آ گئے, آپ کی بیوی آپ کو پسند نہیں کرتی اس معاملہ کے اندر کہ دین میں تم ایسا کرتے ہو. کبھی کبھار بیوی جو ہے قرآن و سنت پہ آتی ہے, عورت آ جاتی ہے اور گھر کے دوسرے کوئی مرد نہیں آتا, کہتے یہ کیا کر رہی ہو, ایسا مت کرو. کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان کو سمجھانا. تو یہ مشکل مرحلہ ہے, تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ ہو گیا. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا, جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا. اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 6 میں 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اس کے اوپر سب قسم کے فرشتے تعینات ہیں اور وہ ہر حکم کو بجا لاتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. تو مطلب کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں, یاد رکھو. لہٰذا یہاں بتایا گیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں. کس سے؟ اس جہنم کی آگ سے, جس کا ایندھن, جس کا فیول, جیسا گاڑی چلتی ہے نا تو پیٹرول پہ چلتی ہے, ڈیزل پہ چلتی ہے, کیروسین پہ چلتی ہے کچھ گاڑیاں, تو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کی آگ پتھر اور انسانوں سے دہکتی ہے, یاد رکھیے, اس سے بچانا ہے ہم کو. تو یہ آیت ہم کو یہ کہہ رہی کہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. یہ فریضہ ہے, یاد رکھو. جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپ کے ماتحت دیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آئیے اس بات کو اور اچھے سے ہم سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں, روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, بڑی مشہور روایت ہے, الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ, میری بات کو غور سے سنو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی. پھر فرماتے ہیں کہ قوم کے امام سے اس کے ذمہ داری کی پوچھ ہوں گے. امام سے مراد حاکم, خلیفہ, قاضی, ذمہ دار, لیڈر کو کہتے ہیں امام, یاد رکھیں, جو آگے ہوتا ہے. اس لیے نماز میں جو صاحب آگے ہوتے ہیں ان کو امام صاحب بولتے ہیں, وہ آگے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں, اقتداء کرتے ہیں ان کے, ہم مقتدی ہو جاتے ہیں. تو امام سے پوچھوں گی اس کی رعایا کی. پھر فرمایا اور جو گھر کے ذمہ دار سے پوچھوں گی اس کے ماتحت لوگوں کی, مطلب مرد سے پوچھوں گی اس کے ماتحت لوگوں کی. پھر فرمایا عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے بچوں کی. اور پھر فرمایا غلام سے پوچھوں گی اس کے آقا کے مال کی. خبردار ہو جاؤ, میری بات کو غور سے سنو, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی نگہبانی کی, اس سے اس کی ماتحت ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی. کسی بھی سماج کے 4 ہی طبقے ہوتے ہیں. پہلا طبقہ لیڈرشپ کا, امام کہہ دیا اس سے پوچھنے والا. دوسرا طبقہ گھر کا ذمہ دار, اس سے پوچھنے والا. تیسرا طبقہ عورتوں کا, کہا اس سے بھی پوچھنے والی. کس چیز کی؟ شوہر کے بچوں کی, یاد رکھیے. اور چوتھا, ہم لوگ کسی نہ کسی پاس کام کرتے ہیں, اس زمانے میں غلام ہوتے, غلام سے پوچھنے والی آقا کے مال کی, مطلب اپوائنٹ کیا تھا, جاب دیا تھا, کام دیا تھا, کرتا تھا یا نہیں کرتا, پوچھ ہونے والی ہے. 4 ہی طبقے ہوتے ہیں. چاروں سے کہا تم سب ذمہ دار ہو, تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. یہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر میں ذمہ دار ہوں گھر کا تو میری پوچھ ہونے والی ہے. اگر میں کسی کا ذمہ دار نہ بھی ہوں تو اگر شادی شدہ ہوں تو اپنے بیوی بچوں کا تو ہوں, یاد رکھیں. آپ یہ بول سکتے گھر میں تو ابا کی چلتی ہے تو ابا, دادا کی چلتی ہے دادا, لیکن میری فیملی تو میرے ماتحت ہے نا, تو مجھ سے اس کی پوچھ ہونے والی. ایک عورتوں میں ایک بڑا ایک رجحان ہے, ہمارے اسلام میں کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک بیوی کا ذمہ ہے اولاد کی تربیت, بچوں کی تربیت. یاد رکھیے آج ہمارے پاس خواتین نے بھی ذمہ چھوڑ دیا, لیڈرشپ نے تو بالکل چھوڑ دیا. آج کل کیا حالات ہے لیڈرشپ کے ہم کو پتہ ہے. گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم نے بھی چھوڑ دیا, خواتین نے بھی چھوڑ دیا. خواتین کا تو حال یہ ہو گیا کہ ان کے لیے ایسا لگتا ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کچھ ہی کام ہے, ایک کھانا بنانا گھر میں. علاقے کے اعتبار سے کئی جگہ کپڑے بھی دھوتی ہیں, الگ الگ شہروں میں نہیں ہوتا ہے, گاؤں میں دھوتے ہیں, چھوٹے علاقوں میں اور بھی چلتا ہے تو کپڑے دھو لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ شہروں کے اندر ٹی وی ہو ایک اچھا گھر میں, اور ریموٹ کنٹرول پہ بس میں خود کو بھی چلاؤں, بچوں کو بھی چلاؤں, شوہر کو بھی ریموٹ کنٹرول آ جائے تو اچھا ہو جائے گا, چینل بدل جیسا بدل دے اس کو تو یہ اچھا ہو جائیں گے, بس یہ کام ختم ہوگا. پھر شادی میں جانے کی پلان کرنا ہے, کپڑے کون سے سلانے پلان کرنا ہے, کپڑوں کا ڈیزائن پلان کرنا ہے, ایک بار ڈرامہ دیکھنا ہے تاکہ اسٹوری سنے, دوسری بار ڈرامہ دیکھنا ہے تاکہ اس میں کیا فیشن چلاؤ دیکھے, تیسری بار ڈرامہ کا ریپیٹیشن دیکھنا تاکہ اس میں شادی کیسی بھی دیکھے. یہ سب کام کر رہے ہیں. مطلب دوسرا ذمہ داری قرآن سیکھنا, بچوں کی تربیت کرنا, خود علم حاصل کرنا, دوسروں تک پہنچانا, گھر والوں کی اصلاح کرنا, سارے راستے بند ہیں. آپ سمجھ, سارے راستے بند ہیں. اور ہر عورت دوسری عورت کے اوپر سوار ہونا چاہتی ہے.
گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے، بہن پہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے، ہاں دیور اور دیورانی اور جھٹانی کا معاملہ دیکھو، ایک پہ دوسرا سوار ہونا چاہتا ہے، اور ساس اور بہو کا دیکھ لو تو پھر تو بس معاملہ ایسا ہے کہ مرد کی گمت ہو جاتی ہے. گمت سمجھتے ہیں مراٹھی میں بولتے مزہ آ گیا اس کا، تو گمت ہی ہو جاتی ہے اس کی، سمجھو مطلب اس کا تو بیڑا ہی ہو جاتا ہے. مطلب عورت ساس اور بہو کا تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ 2 ڈبل ڈیکر بس ہے، ایک تو بس رہتی سادی بس، ایک ڈبل ڈیکر وہ ڈبل رہتی ہے، اس کا انجن بھی بہت بڑا طاقتور رہتا ہے. تو 2 ڈبل ڈیکر بس ہے اور ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے مرد کا، ایک پیر ادھر ہے، اور دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اب کیا ہونے والا، بیچ میں بندھے 2 ٹکڑے ہونے ہیں اس کو، صرف ایسا حال ہو گیا ادھر. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. مطلب ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو گھروں کی اصلاح سب سے مشکل کام ہے، میری بات یاد ہے. تو اس کے لیے محنت بھی سب سے زیادہ کرنا پڑے گی. یہ بات بالکل طے ہے، جو کام مشکل ہے اس کے لیے محنت زیادہ ہے، جو کام آسان ہے اس کے لیے محنت بھی کم ہوتی ہے عام طور سے. تو بہت مشکل کام ہے. تو اب پہلا کام کیا کرنا پڑے گا گھروں کی اصلاح کے لیے؟ جب یہ ذمہ داری کو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہے، پھر جب آپ گھر کے ذمہ دار بن جائیں گے، آپ کے بیوی بچے اور دیگر جو لوگ، جیسا کہ اگر دادا ہے تو اس کے سارے بچے اور بہویں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، یا پھر کوئی لیڈر ہے تو پورا سماج، پورا محلہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو گھر کی آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اگر کسی کو رعیت دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، اور وہ ان کی صحیح سے تربیت نہیں کرتے، تو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں گا. ایک انسان ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اب سٹارٹ کہاں سے لے؟ پہلا نقطہ سب سے اہم نقطہ ہے اور تھوڑا لمبا نقطہ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا ہم. پہلا پوائنٹ اگر یہ سمجھ گئے نا تو باقی آسان ہے. دیکھو کھیتی کرنا ہے، بات طے ہو گئی. بیج کون سا چننا ہے، بات طے ہوگی، چن لیا. کھاد کون سی ڈالنا ہے، کب، کھاد بھی اپن نے طے کر دی. زمین کون سی اپنے کو معلوم ہو گیا. اب کھیتی کے لیے پہلا رول کیا ہے، کیا کرنا پڑتا زمین کو؟ ایسا بیج کو ڈال دیا تو آ جاتا؟ پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے نا. تو بیل باندھ کے اس کو جوتنا بولتے ہیں. آج کل ٹریکٹر سے ہوتا ہے، زمین کو آپ اوپر سے نیچے کرتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی اندر تک جائے، کھاد اندر تک جائے. یا پھر زمین بار بار اوپر کا حصہ استعمال سے کمزور ہوتی ہے، اس کو نیچے سے اوپر کیا جاتا ہے. تو پہلا نقطہ وہ زمین نرم کرنے والا ہے. باقی سب پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. پہلا امپورٹنٹ ہے، چونکہ بیج صحیح جگہ لگے گا تو اگنے والا، نہیں تو نہیں اگنے. تو پہلا کام کیا ہے، اب اس کو غور سے سنیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے، گھر میں جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، جو بچے رہتے ہیں، عام طور سے ایسا میں سمجھ رہا آپ اکیلے ہیں اور آپ بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایسے اس طرح سمجھو، یا آپ بڑے آپ کے ماتحت اور بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلا جو نقطہ ہے، آپ کو جس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو فالو کرنا ہے، وہ کیا معلوم آپ کو؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بچوں کی، اپنے ماتحت لوگوں کی بات سنو اور ان سے بات کرو. آپ بولیں گے یہ کوئی نقطہ بھی ہے کیا؟ بات کرو، بات سنو. کون بات نہیں کرتا گھر میں اور کون بات نہیں سنتا؟ نہیں، میں دیکھو پھر سے بولتا ہوں، اپنے ماتحت لوگوں کی، اپنے بیوی بچوں کی بات سنو اور ان سے بات کرو. ہم لوگ بات نہیں کرتے اور بات نہیں سنتے. ہم کیا کرتے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، تو آپ سمجھیں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ بچوں سے بات کرتے، کیسی بات کرتے ہیں؟ یا تو حکم دیتے یا تو سوال کرتے. غور کیجیے میری بات پہ. بچوں سے جب بھی میری بات ہوتی ہے، آپ کی بات ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، ہم 2 ہی کام کرتے مرد ہونے کے ناطے، یا تو حکم دیتے یا تو سوال کرتے. کام کیا گیا، سوال. یہ کام کرو، حکم. اسکول گئے تھے کیا، سوال. اسکول کا یہ کیوں نہیں ہوا، جلدی کرو، حکم. کھانا کھایا کیا، سوال. کیوں نہیں کھایا، جلدی کھا، حکم. چھت پہ کیوں گیا تھا، سوال. آپ صرف سوال یا حکم دے رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے. بات کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. آپ گھر میں گئے، گھر میں آتے السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا. اس کے بعد آپ فریش ہوئے، آپ کی کچھ کاروباری ذمہ داری ادا کر دی، نماز وغیرہ نہیں ہوئی تھی، مصروفیت سے آئے پہنچے، نماز پڑھ لی. اس کے بعد بیٹھے، اور بیگم کیا چل رہا ہے، کیسا گزرا آج. سوال نہیں ہے، سوال نہیں ہے، بات ہے. یہ بات وہ بات ہے جو رات میں ہوٹل پہ چائے کے چسکے لیتے ہوئے دوست سے کرتے آپ. اور پٹھے کیا چل رہا. حیدرآبادی لینگویج میں یہ ہوتا، سب بڑھیا ایک دم، الحمدللہ، ایسا ہو گیا فلاں، یہ بولتے بات. اب میری بات کو غور سے سن کے بولو، آخری وقت اپنے بیوی سے بچوں سے ایسی بات کب کی تھی؟ آپ ان میں سوال نہیں تھا اور حکم نہیں تھا، دونوں چیز نہیں تھی، صرف بات تھی. بیگم کیسا گزرا آج کا دن،
کھانا وغیرہ کا کیا رہا, پانی وغیرہ آیا تھا, کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ ماشاء اللہ بیٹا ادھر آؤ, کیسا گیا آج کا دن بیٹا آپ کا, کیا ہوا؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیے تھے اور اگر آج آپ کو ایسا لگا نہیں فیض میں نہیں بولے اب کرنا چاہیے اور جا کر کریں گے, تو آپ یقین مانیے بچہ سوچیں گے آپ کو کینسر وینسر ہو گیا, ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, اب جانے کا ٹائم آ گیا بول کے آخری وقت میں توبہ تلہ بات چیت چالو ہو گئی. ہاں ایسے ہوں گا ایک دم, ارے ابا کو کیا ہو گیا, بڑا بھائی چھوٹے ابا کو کیا ہو گیا, بات کی بات پوچھنے تھے تو کیسا ہے, ابا نہیں پوچھے کیسا ہے, کیا کر رہا, یہ کیوں نہیں ہوا, یہی تھا ہمارا اب تک سوال یا حکم, بات نہیں تھی اب تک. اب سمجھو آپ گھر چلے گئے اور بولے بیٹے ادھر آؤ, تو ایک دم بچہ بھی ڈر جاتا, ابا کو کیا ہو گیا, وراثت بانٹنے کا ٹائم تو نہیں آ گیا, میرے سے کچھ غلطی تو نہیں ہوگی, گھر سے نکالنے کے لیے تو بات کر رہے ہیں میرے سے, چلو بیٹے چائے وائے لے کے آؤ, بیٹھو میرے ساتھ. بات, جس گھر میں بڑے چھوٹوں سے بات نہیں کرتے اس گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے مردوں کو کیوں ٹارگیٹ کر رہا ہوں میں, عورتیں بھی تو ہیں, ان کو بھی سنا تھوڑا سا. عورتیں عام طور سے بہت بات کرتی بچوں سے, اور خاص طور سے ان کی بات میں نہ سوال رہتا نہ حکم رہتا, وہ اتنی بات کرتی کہ بچہ بھی کوئی بولتا امی بس ہو گیا, سب سمجھ میں آ گیا میرے کو, اب کچھ دوسرا کریں گے, آپ کچھ حکم دو, میرے کو کام بولو نا میں کر کے آتا. ماشاء اللہ عورتیں بات کرتی ہیں, اس لیے ان کے بچوں سے اتنے اچھے تعلقات ہیں. کتنے اچھے بتاؤں میں آپ کو آپ کے بچے سے کام ہے. اب چلو آپ بچے سمجھو آپ کے ابا کو آپ سے کام ہے, ایسا لے لو اس بات کو میرے سمجھنے کے لیے صرف, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, کسی غیبت نہیں کر رہا ہوں, اصلاح کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا کرتے معلوم, مجھے معلوم ہے, آپ امی کے پاس جاتے, امی ذرا ابا کو بولو نا یہ کرو, ڈائریکٹ نہیں ہوتی بات. پھر امی بولتے ابا بچہ بول رہا تھا یہ کرتے کیا, ابا بولتے جا کے لاڈلے کو بولتے نہیں ہوں گا, امی آ کے بولتے ابا بول رہا نہیں ہوتا. ابا کو کام ہے آپ سے, بچے سے, بیٹے سے, ابا آ کے بول رہے کہاں ہے تمہارا لاڈلا, سمجھا دو اس کو. امی آ کے بول رہے بیٹے ابا بول رہے سمجھ جا, بچہ بول رہا جاؤ تمہارے شوہر کو بولو نہیں سمجھتا. اب امی آ کے ڈائریکٹ ویسا نہیں بولتے, وہ بول رہا نہیں سمجھتے, ہاں بول رہا ہوں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, کریں گے. آپ چڑو مت, ٹینشن مت لو, اس کا آگے بولو. چلو بات نہیں ہو رہی, یاد رکھیے بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں دوں, ان گنت مثالیں دے سکتے جس میں آپ صرف لوگوں سے مل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, کیا ہے خیریت ہے, کیسے چل رہا ہے, کیا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں بازار میں, جلیبی نامی ایک صحابی جو غلام ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, مذاق کرنے کا طریقہ, ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اب وہ پریشان ہوتے کس نے پکڑ لیا مجھے, اور پریشان ہو کے تھوڑا چھڑانے کی کوشش کرتے, کوئی بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے پھر اللہ کے رسول پر, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے رسول کے جسم سے ان کا جسم لگے. پھر اللہ کے رسول اعلان کرتے کون ہے مجھ سے غلام خریدیں گا, تو ہنسنے لگتے ہیں. پھر پوچھتے کیسے چل رہے جلیبی, کیا معاملہ ہے تمہارا, کیسے حالات جا رہے ہیں, شادی بھی ہوا کہ نہیں, کام کا. یہی تو سوال ہے, یہی تو باتیں جو ہوتی ہیں عام طور سے, اسی سے تو انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے کون مجھے لڑکی دیں گا, اللہ کے رسول. اچھا ایسا معاملہ, چلو میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں تم کو, اس خاندان میں لے آ کے وہ خط دے دو, ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ کر دیں. آپ دیکھیے بات کر رہے ہیں لوگوں سے. میں اتنے واقعہ سنا سکتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آپ کا معاملہ کیا ہے وہ دیکھ لو, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بچوں سے کیسی بات کرنا. اب چونکہ لڑکے چھوٹی عمر میں گزر گئے تو میں ان کی تفصیلات نہیں دے سکتا ہوں, لیکن لڑکوں کی تو لڑکیوں کی دے سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو میں عائشہ فرماتی ہے کیا کرتے, وہ سن لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا بچوں سے کیسی بات کرنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. میں عائشہ فرماتی ہے دیکھنے دکھانے میں, ڈیل ڈال میں, چال ڈال میں, مطلب شباہت بولتے ہیں نا, چہرہ وہ بولتے ہیں نا, یہ یار باپ کے جیسا دکھ رہا پورا, یہ شباہت ہے اس کے اندر اس کے ابا کی. تو دیکھنے دکھانے میں ڈیل ڈال مطلب جس میں انسان چلتا ہے اٹھتا ہے, تو عادت اتوار جس کو بولتے ہیں, اس میں سب سے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی, دیکھنے دکھانے میں اور چال میں, عادت اتوار میں بالکل اپنے والد کے نقش قدم پر تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے, چلو ان کا نہیں, پہلے وہ آتی تو کیا کرتے, چلو بیٹی کے ساتھ سے لوگ دیکھتے, پھر آپ سب کے ساتھ وہ کیا کرتے. جب ان کے گھر وہ آتی فاطمہ رضی اللہ عنہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے, ان کا استقبال کرتے, گھر میں بلاتے, سر پر بوسہ لیتے, اور اپنے سیدھے الٹے طرف بیٹی کو بٹھا لیتے, آؤ بیٹی. ہاں بس بیٹی کو بچپن سے کیا بولتے آپ, بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے, بیٹی بوجھ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹی یہ دونوں بھی نہیں تھی, نہ پرایا دھن تھی نہ بوجھ. استقبال کرتے تھے, بوسہ لیتے تھے. آپ نے کبھی بیٹی کو بوسہ لیا, آپ نے کبھی زندگی میں محبت سے بوسہ تھا چہرے کے اوپر, پیشانی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے, وہ بھی اپنے والد کا استقبال کرتی, اپنے والد کو بوسہ دیتی سر پہ, اور اپنے سیدھے الٹے طرف بٹھا لیتی, آئیے ابو بیٹھیے.
یہ ہوتا ہے ریلیشن شپ. جب ایسے تعلقات بن جاتے دل کے دل سے تو آپ کو چپل اٹھا کے ایک دم پیٹھ کا ناپ لے کر پھینک کے مارے تو کام نہیں ہوتا, خالی دیکھنے سے کام ہوتا. اور آپ ایسا بولے بیٹے یہ نہیں ہوا تو بیٹا ایسا شرم سے پانی پانی ہو جاتا, ارے صحیح بات ہے غلطی ہو. ابھی ہمارا رشتہ بچوں سے صرف ڈر کا ہے, ڈر. اگر آپ کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا نا, یا وہ پھر آپ کی طاقت کی عمر میں آ گیا نا, تو کچھ نہیں سنتا پھر آپ کی, بولتا کھلی ولی کون سا باپ, چپل سے مارتا رہا پوری زندگی. رشتہ ریلیشن شپ, وہ زمین نرم نہیں ہوگی نا تو پانی نہیں جانے والا, کھاد بھی نہیں جانے والی, بیج بھی نہیں لگنے والا, جھاڑ بھی نہیں ہونے والا. تو پہلا نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے, بات کرو, بات سنو. کون سی بات کرنا ہے, کون سے سننا ہے. اب آخری بار سوچو آپ کے بچے نے آپ کو سلام کب کیا تھا, جو لوگ تھوڑے عمر والے جن کے بچے 20-25 سال کے, یا آپ 20-25 سال کے, تو آخری بار کب کیا تھا. عید سے عید چل رہا, ابا کو سلام, اس کے سلام بھی نہیں, یہ سختی کا. دیکھیے بچہ ہے, ماں کے ساتھ کھیل رہے, 2-3 بچے آپ کے ماں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ماں کے ساتھ گھر میں کھیل رہے ہیں. ابا آ گئے, ادھر سے آواز آئی, ابا آ گئے. تو وہ جو چھت پہ تھا نا, آپ کے گھر کی چھت پہ کھیل رہا تھا, بازو والوں کی چھت پہ کود جاتا ہوں, ابا آ گئے. ٹیرر, ابا کا خوف, دہشت. جو اندر کھیل رہا ہے ایسا کھیلتے کھیلتے رک جاتا, ابا کی کیا کر رہا تھا, کچھ نہیں, چیز بازو رکھ کھڑا ہے. اور وہ جو ماں کے ساتھ بورچے خانے میں بیٹھا تھا, سب سے چھوٹا, ویسے ہی سخت بیٹھا ہوا رہتا ہو. اور بیچاری بیوی بھی ہللو سانسیں لیتی, سانس زیادہ تیز نہیں لینا, انہوں چڑھ جاتے. کیونکہ گھر کا باہر کا غصہ, کسی نے گاڑی گرا دیا اس کا غصہ, کھیتی برابر نہیں اس کا غصہ, کام میں باس نے ڈال دیا اس کا غصہ, ان پہ نکلنا ہے. تو یہ گھر کا ماحول, مطلب بچے بھاگ رہے ہیں ابا سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ جب گھر واپس آتے ہیں تو بچے انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے ہیں, چونکہ آپ کی عادت تھی آپ اپنے اونٹ پر بھی اور دوسروں کے اونٹ پر بھی بچوں کو سوار کرتے. تو وہ سٹی کے باہر مدینے کے دروازوں پر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, ہم کو بیٹھنا ہے. ہمارے پاس باپ بائک پہ آ رہا, بچہ آتے ٹانگ توڑ دوں گا, گھر میں ہوں. بولتا ہاں ٹھیک ہے, جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے سفر سے تو بچے انتظار کرتے, پھر آپ کے اونٹ کے, مطلب آپ جو جانور پہ ہوتے اسے سوار کرتے, اور دیگر صحابہ کے بھی سوار کرتے. مطلب بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں. کیا ہمارے گھر میں میرے لیے ایسا انتظار ہو رہا ہے؟ سوچو آپ, دل پہ ہاتھ رکھیں. آپ کی سختی کی وجہ سے کہیں آپ کے بچے آپ سے ڈرتے تو نہیں ہیں؟ آپ کی سختی اور سخت مزاجی کی وجہ سے کہیں آپ کی بیوی آپ سے ڈر کر تو احترام نہیں کر رہے؟ آپ سوچو اس پر. یہ نقطہ اگر حل نہیں ہوگا نا, جو ماڈرن ایج سے ہم گزر رہے ہیں, جو جدید دور میں ہم جا رہے ہیں نا, یاد رکھو بچے ہاتھ نہیں آنے والے. آپ ہماری امیدیں بچوں سے یہ ہے کہ ہمارے اطاعت گزار فرمانبردار بنے. ہونا چاہیے بچوں, آپ کے والدین چاہے جیسے بھی ہو, جو بات میری سن رہے جیسے بھی ہو, آپ کی ان کی اطاعت گزار فرمانبرداری ان کی کرنا ہے. لیکن میری بات کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نا, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے یہ سب. دوں گے نہیں ہاتھ سے اور مانگوں گے ان سے. مطلب بچپن میں بات نہیں کروں گا اور بڑھاپے میں امید کروں گا جب میرے سے کوئی بات کرنے والا دوست باقی نہیں رہا تو اس نے مجھ سے بات کرنا, اس کو عادت ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی, اس نے زندگی میں آپ کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیسے ہوں گا بتاؤ. کرو بھی. اور ایک اور پوائنٹ بول رہا ہوں, اس میں سننا بھی. آپ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر آپ کو بیٹی ہے, اگر آپ شادی شدہ بیوی ہے, تو یہاں سننے والا نقطہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو آتے کیسے, ابا میری سنو, اور آپ ٹینشن میں سنا رہا, آؤ کوئی بات نہیں, آؤ بولو بیٹا بول, چل کیا ہے آپ کا, اب آج ایسا ہوا, دن میں ایسا ہوا, فلاں ایسا, پڑوسی میں ایسا, یہ ہوا وہ ہوا, ماشاء اللہ چلو اچھی بات ہے. آگے بیٹی, آپ کی بیٹی ہے, بیوی ہے, آ گئے کہ آپ تھوڑا کچھ بولنا چاہ رہے. یہی آدمی رات میں 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ہوٹل نکڑ پہ, جب پرابلم نہیں ہوتا اس کو, لیکن یہاں پرابلم ہے اس کو بیوی بچوں کی بات سمجھ, ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس اس کے لیے. باقی سب چیز, دوست کا فون آ کے آدھا گھنٹہ, سمجھ رہے بات, کسٹمر سے دن بھر بات کر رہا. بچے کیوں سنیں گے آپ کی بات, بتائیے مجھے. بہت سارے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں نا, بچے سنتے نہیں آج کل کے. بچے سنتے ایسا نہیں ہے, آپ ان کے سننے لگو, وہ آپ کی سنیں گے. پھر دیکھیے ایک بچہ ہے جو آپ کی نہیں سن رہا ہے, لیکن وہی بچہ اس کی چچا کی سنتا ہے. کیوں؟ چچا سے اس کا رشتہ دیکھو کیسا ہوتا ہے. چچا آتے اور کیا پٹھے ویڑو, کیا چل رہا ہے, چل آ جا ادھر, کہاں ہے تیرا بڈھا باپ, گیا کیا نہیں ہے, چل آ جا, پھر اپن دونوں بیٹھیں گے چائے. چچا سے اس کا تعلق دیکھو, دونوں کتنی بات کرتے اور سنتے. چچا ایسا ہو گیا, چچا فلاں ہو گیا, چچا ایسا ہو گیا. بڑے ابا, کبھی بڑے ابا سے رہتی اس کی, بڑے ابا ایسا ہو گیا, تایا جس کو بولتے ایسا ہو گیا فلاں. اب دیکھو کیسے چلتی ان دونوں. آپ کا کیوں نہیں سن رہا ہے؟ کیونکہ بڑے ابا سنتے ہیں, چچا سنتا ہے, ماموں سنتا ہے اس کی بات. تو بچوں کی مزاج اور فطرت ہوتا ہے, جو ان کی بات سنتے ہیں وہ ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں, جو ان کی بات نہیں سنتے بچے ان کو پسند نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھو.
سمجھ گئے بات کوئی؟ بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ، اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کبھی قیامت تک مت سوچنا ہماری قیامت ہماری موت رہتی کہ بچوں کی اصلاح ہوگی، گھر والوں کی اصلاح ہوگی۔ اس پوائنٹ کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اب آپ بولیں گے شہروں میں یہ بہت اچھا پوائنٹ سوفسٹیکیٹ ہے، گاؤں میں نہیں چلتا، گاؤں میں چپل چلتی صرف، لکڑی چلتی، لاٹھی چلتی ہے نا۔ بچوں کی اصلاح کے لیے کیا رہتا؟ وہ موٹا بیلٹ، وہ جانور کو مارنے کی لکڑی سے تھوڑی پتلی والی لکڑی بچوں کو مارنے والی، وہ چپل جتنے نیم لے کر ایسا پیچھے سے پھینک کے مارے تو اس کو لگنا، وہ ایسا الٹے ہاتھ کی جا بولے یہ چلتا ہوگا، ایسا کرتے ہی بچہ سن لیتا۔ اگر بچوں کو مارنے سے ان کی تربیت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر بتاتے ایسا مارو، یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیتے، میں باہر نکلتا کام کی نیت سے اور نہیں کرتا ہو، معلوم مجھے یاد رہتا نہیں کرتا، یا مجھے کبھی یاد رہتا نہیں، میں کھیل میں لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انس کیا ہوا؟ میں کہتا اللہ کے رسول میں نے نہیں کیا، تو آپ کہتے چلو جاؤ اب کر لو۔ کبھی کہ پوچھتے انس کیا ہوا کام کا؟ میں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا تھا، کہتے چلو اب جاؤ کر لو، اور میں چلا جاتا۔ آپ نے 10 سال آپ کی خدمت کی میں نے، وہ فرماتے آپ نے اف تک مجھے نہیں کہا، اف۔ آپ بولیں گے یہ تو بغیر 10 مارے کہ سن رہا نہیں، اب اف سے مطلب کیسا ہوگا؟ آپ نے کیا کیا مانو؟ دیکھیے میں کم مرچی کھاتا ہوں، سمجھ، پھر تھوڑے دن اور کم کروں گا تو مجھے کم مرچی کا بھی ٹیسٹ آتا ہے۔ اب جب مرچی کی طاقت بڑھانا چالو کرتا ہوں تو بہت تیز بھی تیز نہیں لگتا، پھر عادت ہوتی۔ تو بچوں کو جب آپ ڈانٹتے ہیں مارتے ڈانٹتے مارتے ڈانٹتے مارتے تو وہ عادی ہو جاتے ہیں، اس کو اردو زبان میں بولتے ہیں بنڈ ہو گیا ہو۔ سنا نہیں لفظ آپ؟ ارے اتنا مت مارو بنڈ، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر کوڈگا، یہاں بولتے ہیں کہ سر مراٹھی میں یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، بنڈ ہوگا کوڈگا ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوتا اس کو اب۔ اور بچہ کیسا ہو جاتا معلوم آپ کو؟ بھاگتے آتا ابا کہاں تھے تم، مارو مارو جلدی مارو، ابا بولتے کیا گلاس توڑ دیا، چل مارو مارو مار دی، چل الحمدللہ آگے چل۔ مطلب اس کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مار کے لیے ایک دم ریڈی ہے، کیا ہوں گا ابا کیا کریں گے، ماریں گے بیلٹ سے، چلو اب کر لو جو کرنا ہے، کھا لیں گے جا کے 2 پٹے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیسے اصلاح ہوں گی پھر ایسے گھر کی جب بچہ آپ سے صرف مار اور ڈر کے، اس میں ڈر کا رشتہ نہیں، محبت کا رشتہ، ایسا رشتہ جس میں آپ ایسی تربیت کرے، ایسی بات چیت کرے، ایسی بات چیت سنیں کہ جب وہ کوئی کام نہ کرے تو وہ اس وجہ سے آپ کے سامنے آنے کو نہ ڈرے کہ آپ ماریں گے، اس وجہ سے ڈرے کہ اب کچھ نہیں بولیں گے، صرف دیکھیں گے نہیں نا تو میں پانی ہو جاؤں گا، دیکھیں گے اس نے میری طرف، جب تم نے یہ کام کیا میرا دل نہیں بول رہا تم کو دیکھنا، جاؤ دیکھو کیسا آ کے جھانکتا ہو کہ دیکھ لو ایک بار، دیکھ لو ایک بار، دیکھ لو ایک بار، میں نے، یہ ہے مزاج بچوں کا۔ اب اس کو آپ ایک بار ماریں گے، اگلی بار پھر وہ ماریں گے، تیسری بار وہ بولتا مارو چلو ہو گیا ختم، کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن یہاں مار کا رشتہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ، اور محبت کے رشتے سے جو چیزیں ہوتی بہت الگ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ پہلا نقطہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ نہیں آیا تو آپ اپنے گھر کی کیا کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے، ان کی باتیں سنتے اور ان سے باتیں کرتے۔ کئی واقعات ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کسی صحابی کے پاس، کہا کوئی تمہارے پاس کلام ہے مجھے سناؤ، کیا میں تو اپنا کلام سناؤں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کلام سنائیے میں اپنا سناتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی قصے کہانیاں سنائی، پھر اللہ کے رسول نے قرآن سنایا اور وہ متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، ہے نا ایسے واقعہ؟ کہ بغیر اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس، ہم کیا سوچتے ہیں بچوں کے بارے میں معلوم کہ میں نے ایسا بچے کو دیکھا، بچے نے سمجھ جانا، میں نے بچے کو دیکھا بچے نے سمجھ جانا۔ اگر ایسی طاقت اللہ کسی کو دیتا تو انبیاؤں کو دیتا کہ وہ آتے اور قوموں کو دیکھتے اور قومیں سمجھ جاتی اور ہدایت یافتہ ہو جاتی۔ ہوا کیا؟ انبیاء آ کر بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بازاروں میں جا کر، گھروں پہ جا کر دستک دے کر، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھاگ رہے ہیں، وہ بات کرتے تھے۔ ہمارا ایسا ہم اصلاح کرنا چاہتے، گھر میں بیوی سے ایک بات نہیں کرنا چاہتے، بچے سے نہیں، بس اصلاح ہو جانا ہے، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اور ایک مثال دیتا ہوں برا مت سمجھنے کے لیے، صرف جانوروں میں ایک جانور ہے بلی جس کو بولتے ہیں، اور بلی کی پوری نسلیں، شیر، چیتا، بلی کی جو نسلیں آتی ہیں نا، شیر، ببر، ان کو آپ کتنا بھی اچھے سے پالو، کتنے محبت سے پالو، کھاتے وقت اگر نزدیک گئے تو غراتے آپ پر، وہ فطرت ہی اس جانور کی۔ آپ کی پالی ہوئی بلی کو بھی کھاتے ویسا نزدیک آ لے گا نا، کھا دی کوئی سمجھو چھیڑے ڈال دی، اور اگر آپ اتنے میں بھی کھاتے کھاتے آپ ایسا ہاتھ آگے کریں گے نا تو پنجے سے ایسا روکتی وہ آگے نہیں آنا۔ تو کیا بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ مردوں نے، کچھ والد نے وہ رول اپنا لیا بلی والا، کھانا کھانا والد، بچہ آ گیا تو کیا ہونا چاہیے، چل چل آ جا بیٹھ، بچہ آیا کھانے پھاڑ، میرے ساتھ کھانے کو نہیں بٹھانا، نالائق، چل
آپ سمجھ رہے، یہ وہی چال ہوگی جو بلی وہ نہیں چاہتی کھاتے ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ محبت، انسیت، لاڑ پیار، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے تو وہ چیزوں کو سمجھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو کچھ نام دے رکھے تھے جو ان کے ناموں سے مختلف نام تھے، اس کو انگلش میں نک نیم بولتے ہیں. سمجھ، کسی کو آپ جیسا مثال کے طور پر ان کا نام کچھ ہے تو آپ اس کو شارٹ فارم کر دیتے ہیں محبت سے. جیسا بلال ہے تو آپ اس کو کچھ تو بھی شارٹ فارم کر کے بدل دیتے ہیں، حمزہ ہے تو حمزو کر دیتے ہے نا، فیض ہے تو فیضو، محبت سے کرتے ہو. تو اللہ کے رسول بھی اپنی بیویوں کو ماں عائشہ کو عائش بول کر پکارتے تھے، شارٹ فارم نام کا. کیا اظہار ہوتا ہے اس سے؟ کیا اظہار ہوتا ہے اس سے؟ محبت کا، بات چیت کا. ان کو لگتا ہے آپ ان کے بارے میں کیئرٹیک کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اب جس بیوی کو آپ چاہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور صرف دیکھنے سے کیسے ہوگا؟ بات کرنے سے ہوتا ہے. وہ رشتہ بنانا پڑتا ہے، ایسا رشتہ کہ پھر بیوی کہے کہ اب شوہر جہاں جائیں گا میں تو وہیں جاؤں گی، اب چاہے کچھ بھی ہو. اس کے خاندان والے بول رہے تمہارا شوہر بھٹک گیا، یہ سب کہاں چل جا رہا ہے، کون سی جگہ. بیوی بولے کہ نہیں بس وہ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ جان لے جائیں گے میں چلے جاؤں گی. یہ ہوتی ہے اصلاح. تو یہ پہلے نقطے کے بغیر نہیں ہوتی. بات کرو اور بات سنو. یاد رکھیے، میں نے ویسے بات کرنے اور بات سننے پہ ایک لیکچر دیا ہوا لمبا لمبا پر 1-2 گھنٹے کا. بہت اہم چیز ہے. یہ نہیں ہوں گی تو کیسے ہوں گے؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں آپ کو گوروں کٹ. الحمدللہ پوری ہدایت کے پیکٹ فیض بھائی نے ایک جھٹکے کے اندر دے دیا. سب ہدایت یافتہ ہوگی مسجد سے باہر جا رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کچھ آپ کو. اچھا، یہ بولنے کا انداز اگر میں ایسا رکھوں، آپ کیا سب رکھا میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ کام دھندا ہی نہیں، تم لوگوں کو آ رہی ہیں، تو آپ سنیں گے میری بات. کیا بیوقوف آدمی تھا، اس کو بلا لیے تھے انہوں نے. میں اپنا بزنس چھوڑ کے آیا، میں فلاں چھوڑ کے آیا. چلو میں رکاو بھی تھا، اس کا کام تھا کہ، لیکن مقرر کا بولنا ایسا اسٹیج سے کہ رکاو میں تھے بول کے آگے تقریر. ہاں یہ کچھ ہے نا. پھر اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے. ایک تو بات کرنا ہے، اس کو طریقے سے کرنا ہے، تب قبول ہوتی ہے بات. تو میں گھروں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. تو قبول کروانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کرنے کے بعد گھروں کی اصلاح تو کیا، آپ ایک جانور کو بھی سدھار نہیں سکتے. وہ منہ ڈالنا شروع کر دی بلی نے دودھ میں، تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. اس کی بھی ٹریننگ کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ سب چیزیں. تو پہلا نقطہ تھا بات کرو اور بات سنو. تو آپ ڈر گئے ہوں گے کہ ابھی پہلا نقطہ 25 منٹ چل رہا، تو کتنے باقی؟ نہیں ہے، بہت کم ہے، شارٹ. زمین ڈھیلی ہو گئی، زمین تیار ہو گئی، تو بس بیج ڈالنے کی بات ہے. پھر کیا ہے؟ اور وقتاً پانی وانی ڈالنے کا ہے اور کھاد ڈالنے کا ہے. زمین ہی سخت ہے، بیج ڈال کے اس پہ کھاد، اسے پانی ڈالنے سے پودا نہیں آتا، فصلیں نہیں آتی. تو پہلی بات ایک دم کلیئر ہو گئی، بات کرنے اور بات سننے والی. اب آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ پہلا کام اس کے بعد جو کرنا ہے مجھے اور آپ کو، یہ ہونے کے بعد زمین نرم کر لی آپ نے، پہلا کام ہے توحید سے شروع کریں گے گھر کی اصلاح. یہ بنیاد ہے ہر چیز کی. یہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، یہ صحابہ کی دعوت کی بنیاد ہے. خلفاء راشدین نے اسی کے لیے تمام چیزیں کی، اور ساری مسلم سلطنت جو آگے بڑھی، ساری چیزیں، جنگ بھی ہوئی، جہاد بھی ہوا، تو اسی وجہ سے وہ توحید کا پیغام پہنچانا ہے. اب آپ کہیں کہ میرا گھر تو توحید والا گھرانہ ہی ہے. اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نئے لوگ قرآن و سنت پہ آتے ہیں تو توحید کی دعوت ہی اہم ہوتی ہے. کئی جگہ خاندانی جو رہتے ایک الگ بات ہے، تو وہ دوسرے پوائنٹ سے شروع کریں گے، الگ بات والے. لیکن یہ تو سب کے پاس جنرلی ہوتا ہے، توحید سے بات کا آغاز. مطلب ہم یہ دیکھیں گے ہمارے گھر میں توحید پر سب لوگ گھر والے ہیں اور شرک تو نہیں کرتے. چیک کریں گے اس چیز کو. تو ہم کو توحید بھی معلوم ہونا چاہیے، شرک بھی معلوم ہونا چاہیے. تو ہم توحید کی دعوت دیں گے، شرک سے ان کو روکیں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، اہم بات ہے. تو توحید کا پیغام گھر والوں کو پہنچائیں گے، توحید سکھائیں گے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی پیدائش سے سکھائیں گے. یاد رکھیے. اور اگر آپ بچوں کو تربیت کریں گے، یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، یاد رکھیے. تو بچے کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوگا. میں نے کئی بچوں کے ساتھ یہ پریکٹیکل کیا اور کامیاب رہا الحمدللہ. بچہ جو بولتا نہیں ہے، اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ کیسا ہوگا مجھے بتاؤ. صرف آپ بتاؤ مجھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب سے بولنا پڑتا ہے، بولو بیٹا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ابھی وہ 2 دن کا ہی ہے، لا الہ الا اللہ. جب سنتا ہے صرف لا الہ. تو جب وہ بڑا ہوگا نا 4-5 مہینے کا، تو پہلا لفظ اپنی توتلی زبان میں لا الہ الا اللہ بولیں گے. چونکہ اپنے ماں باپ کی تڑپ لا الہ الا اللہ کی دیکھا. ابو بولو، دادو بولو، مما بولو. نہیں، اپن کیا کریں گے، اپن شہر والی بات ممی بولنے لگائیں گے. اپنے گاؤں میں تو اماں بولتے ہیں، امی بولتے ہیں. اماں، امی ذرا پرانا دکھ رہا، ممی بولو. ہاں، دادو کو اپن ذرا دادا پرانا ہو گیا نا، دادو اچھا لگ رہا، نانو اچھا لگ رہا. یہ سکھا رہے ہیں آپ. اور کچھ تو ایسے ہوتے چچا گھر میں خاص طور سے، وہ بچوں کو گالیاں سکھاتے بچپن سے، کتے بول کتے. تو بچہ تھوڑا ہی بڑا ہوا تو کتے، توتلی زبان میں بول رہا ہے، کتنا اچھا بولتا، کتے بولتا ہے. اب بڑا ہو کے جب وہ دعوت میں بولتا کیوں رے کتے، تو چھپانا منہ میں، بیٹے 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 بیٹے.
کیا کریں گے؟ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. کیسے بولیں گے لا الہ الا اللہ؟ یہ توحید کی دعوت آپ نے بچے کو دی، اس گھر میں پیدائش کے بعد سے بولیے. یہ میرا بتا رہا ہوں آزما ہوا نسخہ ہے، کئی بچوں نے بولا سب پیدائش کے بات ہی نہیں کچھ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہو بولو لا الہ، ابھی کچھ نہیں، لیکن وہ سن رہا ہے کہ لا الہ لا الہ لا. تو بولیں گے نا پہلے بار انشاءاللہ لا الہ بولیں گے تو اپنی زبان. یہ ہے تربیت. اور انشاءاللہ امید ہے خوی کہ جب اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو اس کا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ. امید ہے انشاءاللہ. یہ ہے تربیت. تو توحید کی دعوت اس ننھے بچے کو دی، توحید کی دعوت بیوی کو دی، توحید کی دعوت گھر والوں کو دی، توحید کی دعوت پڑوسیوں کو دی. پھر اس میں کیا نقص تھا، کیا کمزوریاں کر رہے تھے، کیا شرک کر رہے تھے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی، بات چیت کے ذریعے، کھلانے پلانے کے ذریعے. بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، وہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے، وہ سنو. آپ اپنی بات قرآن و سنت کے دلال کے ساتھ رکھو. کمیونیکیشن ہونا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے. توحید کی دعوت یہ پہلا اہم کام ہے. اس کام کے بعد کے لوگوں کو تیار کر دیا آپ نے سننے کے لیے آپ کی بات. توحید یاد رکھیے، یہ سب سے اہم کام ہے. اور شرک سے اپنے گھر والوں کو بچانا، چونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اب چلیے ماشاءاللہ گھرانہ توحید پر آ گیا، توحید کو سمجھنے لگا، شرک سے بچنے لگا، ساری چیزوں کی. دوسری چیز اب یہ دیکھنا اپنے ہمارے گھر میں کوئی خرافات بدعت وغیرہ تو نہیں چلتی ہے، اس سے اپنے خاندان والوں کو روکنا ہے. اب وہ کیسے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا اب گھر میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیا غلط ہے کیا سے، اس کی تعلیم دینا پڑے گی. اور اگر آپ کو اپنے گھر سے بدعتوں کو نکالنا ہے، خرافات و بدعت تو نہیں ہوتے لیکن ایسی رسم و رواج ہوتے جو غلط ہوتے، اس میں اسراف ہوتا وغیرہ وغیرہ، ان کو نکالنا ہے تو آپ کو سنتوں کو بھرنا پڑتا. جگہ خلانی اسپیس نہیں رہنے والی ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے. تو یا تو بدعت کریں گے یا تو سنت، تو آپ کو سنتوں کو ڈالنا ہے ان کے اندر. یہ اس کی سنت یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے. تو انشاءاللہ ختم. جیسے ہمارے پاس بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ چھٹے دن ایک پروگرام کرتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ ناموں سے کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اس کو بولتے ہیں چھٹی، جبکہ ہمارے پاس کس چیز کا حکم ہے؟ ہم کو 7ویں کا. عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے نا، اس لیے 7واں بول رہا ہوں. تو آپ مت بولو فیض میں نے بولے ایک نیا چیز 7واں نہیں، 7واں بس 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے تو اس کو میں 7واں بول رہا ہوں. اس سے ایک دن پہلے چھٹی کر رہے ہیں تو اب خالی نہیں رہتا. تو آپ بولنا پیدائش کے بعد اپنے کو کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے. تو آپ نے سنت سے بھر دیا نا، اس غلط عمل کو نکال دیا، خرافات کو نکال دیا زندگی سے. آپ نے چھٹی کو بدل دیا عقیقے سے. یہ ہوتا ہے طریقہ، کیونکہ چیزیں خالی نہیں ہیں. بچہ پیدا ہو تو کچھ تو بھی کرنا ہے، ہم کو ویلکم کرنا ہے بچے کو، استقبال. تو یہ استقبال ہے نا 7ویں کا استقبال عقیقے کے ذریعے، اس کے بال نکالنے کے ذریعے، بالوں کے وزن کے بعد سونا چاندی تقسیم کرنے کے ذریعے. اور صحابہ سے عمل ملتا ہے، بال نکالنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ بچے کے بال سر سے نکالنے کے بعد زعفران کو دودھ میں ڈالتے تھے اور اس کو سر پہ لگاتے تھے. وہ لیکن صحابہ سے ملتا ہوا. دور جہالت میں وہ لوگ بکرے کا خون جو نکلتا تھا اس کو لگاتے تھے، لیکن صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا اور زعفران لگاتے تھے. بہرحال جو بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ عمل ہے اس کے استقبال. تو آپ کیا کریں گے؟ تو بدعت کو، خرافات کو ریپلیس کریں گے سنتوں سے. اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے، اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے. یہ دوسرا اہم کام آپ کو کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے لیے. تیسرا کام کیا کرنا ہے گھر کی اصلاح کے لیے؟ زمین نرم ہوگی، لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات. تیسرا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے معلوم گھر کے لیے، گھر بنتا کیسا ہے؟ سیمنٹ مٹی پتھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. گھر بولتے کس کو ہے؟ دیکھیے پہلے آپ لوگ آپ کے دادا کے ساتھ رہتے تھے، پھر ابا نے اپنا گھر بنا لیا، مطلب اپنا گھر بسا لیا. مطلب یہ ہوا کہ شادی کے بعد گھر بنتے ہیں. مطلب بھائی تھے، 5-6 بھائی تھے، ابا کے ساتھ رہتے، پھر ان کی شادی بھی ان والا ہوا، ایک گھر بن گیا. ان کی شادی ایک گھر بن گیا. تو گھر بننا شروع ہوتا ہے شادی سے، ہے نا. تو آپ کیوں نہ ہم بنیاد کے لیے بات کریں کہ گھروں کی اصلاح کی بات کریں، اور اگر پہلے سے ہم فکر مند رہیں اور گھر کی شروعاتی اصلاح سے کریں تو کتنا اچھا ہوگا. تو یہاں یاد رکھیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آئیں گا، اور وہ پوائنٹ کیا معلوم آپ کو؟